سجدے میں سر، گلے میں خنجر، تین دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ نشریات شان حسین کا ARY ڈیجیٹل پر باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آپ محرم الحرام کے حوالے سے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، لیکن اس باقاعدہ نشریات کا آغاز کہ جس میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ثنا خاں حضرات ہوں گے، نوح خاں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ واقعہ کربلا اول سے لے کے آخر تک وہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مختلف واقعات، قصائص بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس نشریات کا آج 8 محرم الحرام سے آغاز، آج تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے تک یہ نشریات رات جاری رہے گی۔ پھر انشاءاللہ کل 9 محرم دوپہر 2 بجے سے نشریات کا آغاز ہوگا۔ کل 2 ٹکڑوں میں ہوگی نشریات، دوپہر 2 بجے سے لے کے شام 4:30 بجے تک، اور پھر شب عاشور کی مناسبت سے نشریات کل یعنی کہ 9 محرم الحرام شام 6 بجے سے لے کر تقریباً رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔ اور اس کے بعد روز عاشور کی مناسبت سے ہماری نشریات شام 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔ دیگر پروگرام اس کے علاوہ ہیں، لیکن جو ہماری نشریات ہے اس کی ترتیب کچھ اس انداز سے ہوگی۔ ابھی ظاہر ہے ہم تلاوت کلام پاک اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فجر کی متعلقہ آیات سے ہم آغاز کریں گے۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اے اطمینان والے نفس اپنے رب کی طرف پلٹا، ان آیات کا اس میں تذکرہ ہے، یہ آیات شامل ہیں اس میں۔ آئیے تلاوت کلام پاک سورہ فجر کی آیات سے نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة،
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا جنت میں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر قاری صاحب؟ الحمدللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. جناب قاری وی ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشریات کا کیا باقاعدہ آغاز، کہ جس میں ظاہر ہم نے امام عالی مقام کا تذکرہ کرنا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ظاہر امام عالی مقام کی جو تعلیمات، خود واقعہ کربلا میں بھی کتنے ہی مقامات ایسے نظر آئے کہ جب ایک عجب عالم ہے، جب بھوک اور پیاس کی کیفیت ہے، جب سامنے لشکر عادہ ہے، لیکن اس وقت بھی نظر ہی آتا ہے کہ ترجیحات میں سر فہرست کیا ہے؟ عبادت خدا، کلام خدا. تو ہم نے نشریات کا آغاز بھی ظاہر تلاوت کلام پاک سے کیا. کہا تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. پھر کہا کہ اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل ہے؟ اس دن تو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھنے کا حاصل کیا ہے؟ ٹو لٹل ٹو لیٹ. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کاش کچھ اہتمام کیا ہوتا اس زندگی کے جب آگے کھڑی ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی، جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. کاش اس کے لیے کچھ پیشگی، کچھ پہلے سے سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. اور ابھی آج ہم شہدائے کربلا کا، امام علی مقام کا، اہل بیت کا تذکرہ کریں گے. اور آپ یہاں دیکھیے اس آیت میں جو کہا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ایک طرف تو یہ کیفیت ہوگی، دوسری طرف کیا عالم ہوگا اور کیا کہنے ہیں اس کیٹیگری میں شامل افراد کے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، اے اطمینان والے نفس، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، رجوع کر لے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. یعنی اس سے زیادہ بہترین صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کنکلوژن اس عالم میں ہو رہا ہو، جہاں پر داستان زندگی بظاہر جو ختم ہو رہی ہے وہ اس عالم میں ہو، کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور پھر کہا جا رہا فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، گویا ٹھکانہ جنت ہو گیا، داخل ہو جا جنت میں. تو آج 8 محرم الحرام، جس سے ہم نے نشریات شان حسین کا یہ باقاعدہ آغاز کیا. کل 9 محرم الحرام انشاءاللہ ہم دوپہر 2 بجے نشریات کا آغاز کریں گے، 2 سے لے کر تقریباً 4:30 بجے تک. پھر کل شام 6 سے لے کے رات 9 بجے تک شب عاشور کی مناسبت سے نشریات ہوگی.
اور پھر 10 محرم الحرام روزہ عاشور کی مناسبت سے ہماری نشریات شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگی انشاءاللہ. اس میں علماء کرام سے گفتگو ہوگی, اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے مشہور و معروف نعت خواں حضرات, ہمارے اپنے ثنا خواں حضرات, نوحہ خواں حضرات. واقعہ کربلا سے متعلق داستان آپ کی خدمت میں, سارے واقعات, کہانی آسان الفاظ میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مثل شان رمضان انشاءاللہ. آج چونکہ نشریات کا آغاز ہے تو ابتداً آئیے امام عالی مقام کی شہادت بیان ہوگی اس سارے وقت میں, اور واقعہ کربلا سے متعلق بات ہوگی. امام عالی مقام کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے. یعنی کتنے ہی واقعات ہیں جب نے علماء کرام سے سنے. کبھی یہ کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اور امام علی مقام آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے سجدے کو طول دے دیا ہے. کبھی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاندھوں پر سوار کرائے لے کر جا رہے ہیں, اور اگر یہ کہا کہ بھئی کیا کہنے ہیں, کیا سوار ہے, اور ظاہر اس میں کوئی شک نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہا کہ کیا سوار ہے, تو میرے آقا نے کہا کہ ہاں, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ کیسی سواری ہے, کیا کہنے اس محبت کے. یہاں تک کہ آپ کی ولادت سے متعلق یہ واقعہ بھی بہت ہلا دینے والا ہے امام علی مقام سے, کہ ولادت کا موقع تو خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور ظاہر سرکار دو عالم بہت خوش تھے امام علی مقام کی جب ولادت ہوئی, امام حسین کی ولادت ہوئی. لیکن اس وقت کا یہ واقعہ کہ جب آپ نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک فرشتہ جو مجھ سے ملاقات کے لیے آنے لگا ہے, تو ذرا خیال رہے کہ کوئی نہ آئے یہاں, یہ میں اس فرشتے سے ملاقات کروں گا. کہ اور پھر جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ اب سرکار دو عالم ہیں, اب امام علی مقام آتے ہیں, امام حسین آتے ہیں, اور جناب ام سلمہ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. جناب ام سلمہ بتاتی ہیں, لیکن جب امام علی مقام اصرار کرتے ہیں تو پھر جناب ام سلمہ انہیں کہتی ہیں کہ جی سرکار دو عالم ہیں وہاں, امام علی مقام چلے جاتے ہیں. سو اب حجرے میں سرکار دو عالم ہے اور امام علی مقام ہے, باہر ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک عجب معاملہ ہوتا ہے, جناب ام سلمہ کے کانوں میں سرکار دو عالم کے گویا گریے کی, گویا افسردہ ہونے کی, گویا مغموم ہونے کی, گویا رونے کی آواز آتی ہے. یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. پہلے کہا کہ ایک فرشتہ آئے گا, پھر حسین گئے ہیں, ابھی تو مطلب ظاہر ہے کہ ولادت کو کچھ عرصہ ہوا ہے, ابھی تو کم سن ہے, اور اب رونے کی آواز. یہ سب ماجرا کیا ہے, یہ سب معاملہ کیا ہے. اب جناب ام سلمہ جاتی ہیں حجرے میں تو ایک عجب منظر دیکھتی ہیں. امام عالی مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گلے سے لگائے ہوئے اور گریہ فرما رہے ہیں, مغموم ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں. جناب ام سلمہ دریافت کرتی ہیں یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہوا, وہ فرشتہ والا معاملہ اور یہ سب کیا ہے. تو کہا ہاں وہ فرشتہ آیا تھا. اور خلاصہ الفاظ میرے کہ خلاصہ یہ کہ اس فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے اس نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں. کہا ہاں میں اپنے نواسے سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن اے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا یہ نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. بس میرے آقا نے یہ سنا اور میرے آقا پر یہ کیفیت طاری ہوئی, یہاں تک کہ وہ مٹی دکھائی میرے آقا نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ کربلا کی مٹی ہے. آپ نے حوالے کی جناب ام سلمہ کو مٹی, اور پھر جناب ام سلمہ نے اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھا. تو گویا امام عالی مقام کی ولادت سے متعلق یا ولادت کی ایام کے, زندگی کے ابتدائی ایام کے واقعات جو کہ ولادت سے متعلق ہیں, اس میں بھی کسی نہ کسی انداز سے آپ کی شہادت کا تذکرہ ہے. تو بس آج اس نشریات کا باقاعدہ آغاز ہے شان حسین. اور شان حسین کیا ہے, حسین کیا ہے. حسین جہان عزم و وفا کا پیکر, خیرت کا مرکز, جنوں کا پیکر, جمال زہرا, جلال حیدر, ضمیر انسان, نصیر داور, زمین کا دل, آسماں کا یاور, دیار صبر و رضا کا دلبر, کمال ایثار کا پیمبر, شعور امن و سکون کا پیکر, جبین انسانیت کا جھومر, عرب کا صحرا, عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین اہل وفا کی بستی, حسین آئین حق پرستی, حسین صدق و صفا کا ساتھی, حسین چشم انا کی مستی, حسین پیش از عدم تصور, حسین بعد از قیام ہستی,
حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی، عروج ہفت آسمان عظمت حسین کے نقش پا کی مستی، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین عرفاں کی سلطنت ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری جبی ہے، حسین عظمت کا آستہ ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، وہ سرخ روئے نشیب صحرا، وہ سر بلندے سرے سنا ہے، وہ بدر افلاک کے آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر اب 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، کیوں حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے کٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حیات کے ارتقاء سے پوچھو، حسین پیغمبر نمو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے، وہ دیکھو فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین میدان کا سپاہی، حسین دشت انا کا راہی، حسین کی گرد پا زمانہ، حسین کی ٹھوکروں میں شاہی، حسین معراج فکر عالم، حسین رمز جہاں پناہی، ضمیر انصاف کی لغت میں حسین معیار بے گناہی، بنام جبر و غرور شاہی، حسین غیرت کا فیصلہ ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خوانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسمہ پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ شان حسین کا آغاز، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔